السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سمیع الدین بلوچ کی رہائی ہے اور مارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اختر جان مینگل کا دھرنا بھی جاری ہے۔ آگے جا کے صورتحال کیا بنتی ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، سندھ میں آج پھر پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ رہی ہے۔ آج پھر کینالز کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ویسے تو دیگر پولیٹیکل جماعتیں اور عام لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اور پرسوں بھٹو شہید کی برسی اور اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب متوقع طور پر کوئی بڑا اعلان کریں گے سارے معاملے پہ، ایک تو اس پر بات کریں گے۔ اور پھر شیخ وقاص اکرم کو عمران خان صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو KPK سے، پشاور سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ بڑا دلچسپ حکم ہے، کون دعویٰ کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کیوں سامنے آ رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن مجموعی طور پر جو گفتگو کا محور ہوگا وہ اختر جان مینگل کا دھرنا اور سندھ کی صورتحال، کیونکہ اختر جان مینگل کا دھرنا جو ہے وہ اب کئی روز سے جاری ہے، اور آج کے بعد یعنی اگر آج وہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور صورتحال ڈیفیوز نہیں ہوتی یا صورتحال جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نہیں نکالا جاتا، تو پھر صورتحال جو ہے وہ خاصی ٹینشن کا باعث بنے گی بلوچستان کی حکومت کے لیے، کیونکہ عید کی چھٹیاں تھیں، اب وہ چھٹیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور اختر مینگل نے ان چھٹیوں کے پیش نظر یا معاملہ جو ہے وہ اس کی نوعیت دیکھتے ہوئے، یا کہتے ہیں نا کہ جی اپنا موقع پر وار کرتے ہوئے لوہا گرم دیکھ کر جو تھوڑا مارا جانا کہا جاتا ہے، اس کے مطابق مینگل صاحب نے 2 دن کا وقت دیا، ایک آج کا اور ایک کل کا، یعنی 2 اور 3 تاریخ کو، یعنی 2 اور 3 اپریل تک اگر وہ کہتے ہیں کہ جی مارنگ بلوچ اور ان کے دیگر ساتھی رہا ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم کوئٹہ کی طرف جائیں گے یا پھر یہیں پر دھرنے کو بڑھا دیں گے۔ تو اس میں میری بلوچستان کی جو حکومت میں جو ذرائع ہیں میرے وہاں بلوچستان میں، اور BNP مینگل گروپ اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں ان سے جو میری گفتگو ہوئی ہے، صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے، میری بات چیت جو ہوئی ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہر ممکن جو ہے نا وسائل یا جو کیا ہوتے ہیں سورسز وہ استعمال کر رہی ہے اختر جان مینگل کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، جس میں جماعت JUIF بھی ہے، جس میں کئی اور پولیٹیکل فیسز ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں، وہ بیٹھے۔ حکومت براہ راست بھی بات کر رہی تھی، لیکن اختر جان مینگل جو ہیں وہ مارنگ بلوچ کی رہائی اور ان کے ساتھیوں کی رہائی سے نیچے بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کل میں اس پر واپس آتا ہوں، لیکن کل یہ ضرور ہوا کہ کل سندھ حکومت نے مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف، جو کراچی میں احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کی گئی تھی سمیع الدین بلوچ، ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو عدالت کی رہائی کے حکم کے فوری بعد 24 مارچ کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور 25 مارچ کو عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر ان کو 3 MPO کے تحت 30 دنوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ تو ان کی نظر بندی کا جو آرڈر تھا وہ سندھ حکومت نے وتھڈرا کر لیا اور پھر وہ رہا کر دی گئی۔ تو ایک ڈیولپمنٹ ظاہر ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب وہ تو ہو گئی رہا کیونکہ وہ سندھ میں تھی اور حکومت سندھ نے انگیج کیا، ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا پھر عدالت کا آرڈر تھا، تو آگے چل کے حکومت کیونکہ یہ معاملہ اب چھٹیاں میں نے جیسے کہا کہ ختم ہونے جا رہی ہیں، تو پھر ہائی کورٹ میں دوبارہ جانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ عدالت کی توہین ہے عدالتی حکم کی۔ عدالت نے کہا کہ جن کو رہا کر دے، اور ان کو 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا، تو پھر معاملہ توہین عدالت کا جا سکتا تھا، عدالت سے نیا آرڈر آ سکتا تھا، تو لہٰذا حکومت نے، وزارت داخلہ سندھ نے وہ جو نظر بندی کا آرڈر تھا وہ وتھڈرا کر لیا۔ وہاں تو یہ ہو گیا، لیکن میری جو بات ہو رہی تھی مارنگ بلوچ کے حوالے سے بلوچستان حکومت کے کچھ سورسز کے ساتھ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات میں اختر جان بلوچ تو بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم کسی نقطے پر نہیں پہنچے، ابھی کسی بھی لمحے مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں یا صورتحال زیادہ آگے جا سکتی ہے۔ لیکن جس صورتحال کو بلوچستان کی حکومت نظر میں رکھے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اختر مینگل صاحب جو ہیں یہ اپنا دھرنا، اپنا لانگ مارچ لے کر کوئٹہ میں نہ آئیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئٹہ میں BNP نے اور بلوچ احتیاطی کمیٹی نے وہاں پر اچھا خاصا بندوبست رکھا ہوا ہے کہ اگر مارچ جو اختر جان مینگل صاحب کا لانگ مارچ وہ کوئٹہ میں داخل ہو جائے گا تو پھر بڑی تعداد میں لوگ
ان کو جوائن کریں گے، وہ پورا کا پورا بندوبست ہے۔ اس لیے وہ جب وڈ سے نکلے تھے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے، لیکن جب ان کو لکھ پاس پہ روکا گیا، عید کی چھٹیاں تھیں، لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے، تو عید کے دن کے بعد، عید کا دن اور کل کا دن، وہاں پر لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اختر جان مینگل کے لب و لہجے میں اعتماد بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کل میں ان کی تقریر سن رہا تھا جس میں انہوں نے بڑا پر اعتماد انداز میں اور بڑا ہنس کر کہا کہ جن کے پاس تو اب 2 دن کا وقت ہے، یہ 2 دن میں اگر کر لیں گے، ہمارا مطالبہ پورا کر لیں گے، رہا کر لیں گے مارنگ کو اور دوسرے لوگوں کو، تو پھر میں آپ کو چھٹی دے دوں گا، پھر آپ گھر چلے جائیے گا۔ تو اس پر سارے ہنس بھی رہے تھے، کہکا بھی لگا رہے تھے جو شرکا تھے دھرنے کے لگ پاس کے پاس۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا جمعیت علماء اسلام وہ بھی اختر جان مینگل کے ساتھ ظاہر ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ، ڈاکٹر مالک بلوچ کے پاس چل کر گئے، اپنا جمعیت علماء اسلام کے عبدالباسط صاحب کے پاس چل کر گئے، اور ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ جی کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کریں سب کو، جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ ماننے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں اور آپ اختر جان مینگل سے بات کریں۔ اور ظاہر ہے ڈاکٹر مالک بلوچ خود حکومت میں رہے ہیں تو وہ اس معاملے میں کوئی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ صدر زرداری صاحب جب یہ جعفر ایکسپریس کا ہائی جیکنگ ہوئی تھی 11 مارچ کو، اور اس کے 1-2 دن کے بعد کوئٹہ گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ان تمام پولیٹیکل جو قوتیں ہیں، جس میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہیں، JUI تھی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی کے جو نمائندے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اجلاس کیا تھا، میٹنگ کی تھی، اور اس میں یہی تھا کہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے ہم نے، یعنی جو بلوچستان میں ایک تو دہشت گردی ہے، اور پھر جو بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو محرومیاں ہیں، جو سیاسی ڈائلاگ ہے اس کو شروع کرنا ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ کو شروع کرنا ہے، اور دہشت گردوں کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے کا مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اس طرف معاملہ چل رہا ہے۔ کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا چل کر جانا وہاں کی سیاسی قوتوں کے پاس، سیاسی شخصیات کے پاس، ظاہر ہے وہ انہوں نے کوئی عید پہ کیا کھایا اور کیا پہنا، جوتی کون سی پہنی تھی، مری پہنا تھا جوتا جو ہوتا ہے، یا چھبا پہنا تھا، یا جس طرح کے وہ بلوچی شوز ہوتے ہیں، یا کپڑے کس طرح کے پہنے تھی، وہ اپنا شلوار کس طرح کی تھی، پگڑی کون سی باندھی تھی، یہ باتیں تو نہیں ہوئی ہوں گی نا۔ ظاہر اس میں سیدھا بات بلوچستان کے ایشوز کے اوپر ہوئی ہوگی۔ بلوچستان میں اس وقت جو سیاسی بے یقینی ہے، بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی ہے، اس سارے معاملات پر بات چیت ہوئی ہوگی، اور اس میں وہ سرفراز بگٹی صاحب سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مدد کریں حکومت کی، جو جائز مطالبات ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ تو جو میں آپ کو گزارش کرتا آ رہا تھا کہ عید کے بعد صورتحال کافی آپ کو تبدیل نظر آئے گی، اوورآل بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی۔ تو بلوچستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب حکومت کو یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ آج کل میں حل نہیں ہوا، دھرنا ختم نہیں ہوا، تو پھر ہوگا یہ کہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگ جو چھٹیوں پر گئے ہیں عید کی، وہ کوئٹہ واپس آئیں گے، تو پھر کوئٹہ آنے والا راستہ بند ہوگا، خاص طور پر یہ جو RCD ہائی وے ہے جہاں پر دھرنا ہے، تو اچھا خاصا پرابلم ہوگا حکومت کے لیے۔ یا اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اختر مینگل جو کوئٹہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر بھی حکومت کے لیے ایک بڑی ٹینشن ہوگی، بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو حکومت اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح مسئلہ حل کیا جائے، اور وہ اختر مینگل کہتے ہیں کہ جی ہماری بچیاں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، ان کو رہا کریں، ان کی رہائی کے بغیر میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، یا ان کی رہائی کے بغیر میں دھرنا ختم نہیں کروں گا، میں تو کوئٹہ آ کر بیٹھوں گا۔ تو اب اس طرف معاملات جو ہیں وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سمیع الدین بلوچ رہا ہو گئی، سندھ میں تھی، اب مارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ فیصلہ کن مرحلے میں جائیں گے۔ آج یا کل بڑے امپورٹنٹ دن ہے، اور آج چھٹی ختم ہو جائے گی تو کل کے بعد تو پھر صورتحال ظاہر ہے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، بلوچستان میں خاص طور پر۔ یہ تو وہاں کا معاملہ بلوچستان کا۔ اب سندھ میں پیپلز پارٹی نے ایک اعلان کیا ہے، سندھ کے صدر جو ہے نثار کھوڑو صاحب، کچھ دن پہلے 25 مارچ کو پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں کینال جو نکالے جا رہے ہیں، خاص طور پر چولستان کینال، اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی سے ہٹ کے باقی بغیر کسی پارٹی وابستگی سے سندھ بھر میں لوگ سڑکوں پر ہیں، مسلسل ہیں، کوئی ایسا دن نہیں۔ اچھا، کال کہیں سے نہیں ہے، کال کہیں سے نہیں ہے، سے مراد کی کوئی آرگنائزڈ فورم نہیں ہے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، کوئی نیشنلسٹ ہیں، کوئی وفاقی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے،
کوئی سٹیزنس کا فورم ہے جو سول سوسائٹی کا فورم ہے، وکیل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ سب احتجاج کر رہے ہیں. آرگنائز کال ہوتی ہے نا کہ تمام جو سندھ کی جماعتیں یا جو فورمز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے اور یہاں سے ہم نے کال دے دی کہ جی کل ہم نے احتجاج کرنا ہے سندھ بھر میں. ایسا نہیں ہے، لوگ خود سے نکل رہے ہیں. اور یہ جو آرگنائزیشنز ہیں چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اعلان کرتی ہیں اور لوگ نکل پڑتے ہیں. اور کسی کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی جا رہی، حیران کن حد تک. کوئی کسی کے پاس کوئی پمفلیٹ، بینر، پلے کارڈ نہیں لے کر جایا جا رہا. سوشل میڈیا پر ایک اعلان ہوتا ہے کہ جی کل ہم نے مظاہرہ کرنا، جس طرح عید کے دن تھا، جس طرح کل تھا کہ عید کے روز بھی یہی ہوا کہ جی ہم نے عید کے روز بھی احتجاج کرنا ہے. تو کسی نے جا کر دریائے سندھ کے کنارے پر نماز عید ادا کی، کسی نے دریائے سندھ کے خالی پیٹ میں ریت کے اوپر کھڑے ہو کر نماز عید ادا کی. تو یہ صورتحال جو ہے وہاں پر سندھ میں ہے. تو پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، تو پیپلز پارٹی نے، بہرحال ہے تو پولیٹیکل پارٹی، تو پبلک سینٹیمنٹ دیر سے صحیح لیکن اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ جڑنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم بھی احتجاج کریں گے، ہم بھی تحریک چلائیں گے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ تحریک چلانے سے، سڑکوں پر آنے سے کینالز کا کام نہیں رک سکتا، اور وہ کہتے تھے کہ کینالز پر کام نہیں ہو رہا. ابھی وہ کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا، لیکن منصوبہ ابھی تک ہے، منصوبہ ختم نہیں ہوا. تو جو کہتے تھے کہ جی سڑکوں پر آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ خود سڑکوں پر آ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے جذبات اب ان کے اگینسٹ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہاں سروائیو کرنے کے لیے اور لوگوں کا جو غصہ ہے اس غصے سے بچنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. تو پیپلز پارٹی کے جو نثار کھوڑو صاحب ہیں، صدر ہیں صوبے کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی آج ملک بھر میں احتجاجی مشعل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی، اور تمام تحصیلوں کی سطح تک تنظیموں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ریلیز نکالیں، اور پانی کا مسئلے پر ایک دن احتجاج کرنے سے حل نہیں ہوگا. کینالز پر مسلسل احتجاج کر کے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کے صدر کہہ رہے ہیں، جن کے وزیر اعلیٰ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں نا، میں CCI میں معاملہ لے کر جاؤں گا، ہم نے پارلیمنٹ میں معاملہ لے کر جانا ہے، ہم نے سینٹ میں لے کر جانا ہے، ہمارے پاس آئینی فورم موجود ہیں، تم سڑکوں پر کیوں آئیں؟ لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ آئینی فورمز کی طرف جا نہیں رہی. رانا ثناءاللہ صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو تکلیف ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا جو غصہ ہے، پیپلز پارٹی کا جو اسٹانس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ان کو بڑی ٹینشن، اور وہ جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے. وہ یہ بیان ضرور دیتے ہیں، لیکن CCI یا کوئی اور پلیٹ فارم کسی اور جگہ پر بیٹھ کر کوئی اس مسئلے کے حل کی طرف حکومت نہیں جا رہی. اور اب تو میں بطور ایک تجزیہ کار، بطور ایک صحافی بتا رہا ہوں کہ اب CCI کا فورم بھی قابل استعمال نہیں رہا اس معاملے کو لے کر. وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا لوگ نہیں قبول کریں گے. یعنی کینالز کے حق میں اگر فیصلہ ہوتا ہے، اتفاق رائے ایسا بھی ہو جاتا ہے، تب بھی لوگ قبول نہیں کریں گے، یا میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے تب بھی لوگ قبول نہیں کریں گے. تو اس میں ایک پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب یہ مسئلہ ٹوٹل اس بات پہ جا کے ختم ہوگا، اس بات پہ جا کے بچت ہوگی کہ کینالز پر کام روکا جائے، بند کیا جائے کینالز کا منصوبہ، یا پھر پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو. پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہوگی، جو کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جی وفاقی حکومت آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ کینالز کے خلاف ہو، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سچے ہو، آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وہ جو ہوتی ہے نا سیاست نہیں کر رہے جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر آپ حکومت سے الگ ہو جائیں. ظاہر پیپلز پارٹی ابھی اس طرح اتنا جلدی تو حکومت سے الگ نہیں ہوگی، لیکن جب نظر آئے گا کہ جی حکومت ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر مراد علی شاہ صاحب نے جو کہا تھا کہ ہمارے پاس حکومت گرانے کی طاقت ہے، ہم جو کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرف پیپلز پارٹی جا سکتی ہے. تو یہ صورتحال سندھ کی ہے. بلوچستان کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، اور کیونکہ آج کے بعد چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس میں امکان یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے نواز شریف صاحب جو اعلان کیا گیا تھا کہ وہ متحرک ہوں گے، ویسے سیاست میں متحرک ہونے کے نواز شریف صاحب کے اعلانات جو ہیں وہ عام انتخابات کے بعد کئی بار کیے گئے، اور ہر ہفتے ہر 10 دن کے بعد ایسی خبر آ جاتی ہے، سورسز سے آ جاتی ہے نا، ظاہر ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. پھر وہ لوگ نواز شریف صاحب کا تحرک ڈھونڈتے پھرتے. لیکن اب باضابطہ طور پر خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، اور خرم دستگیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب اس میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ عید کی چھٹیوں کے بعد ایکٹیو ہوں گے،
اور نواز شریف صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اس معاملے میں پڑیں گے، بلوچستان کے ایشو پہ بلوچستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر مسئلے کی حل کی طرف آگے جایا جا سکتا ہے، بڑھا جا سکتا ہے، ورنہ مسئلہ مزید سنگین ہوتا جائے گا۔ صدر زرداری صاحب کل رات تک تو ہسپتال میں تھے، ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ بھی اس معاملے میں وہ جو سرفراز بگٹی صاحب کو ایکٹیو کرنا، ظاہر اس کے پیچھے وہی ہیں۔ سمیع الدین بلوچ کی رہائی جو ہے سندھ میں، ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت کا فیصلہ ہے نا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو پیپلز پارٹی اس طرف ایفرٹ کرتی ہوئی کسی حد تک نظر آ رہی ہے۔ ان کے وزیر اعلیٰ متحرک ہیں اور ان کے صدر جو تھے وہ گئے تھے ادھر بلوچستان، اور ان کی حکومت نے گرفتار خواتین میں سے جن کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا تھا، جو ان کے پاس گرفتار تھے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو اب نواز شریف صاحب اگر نکلتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ جلدی بہتری کی طرف جا سکتی ہے، حل نہیں ہوگا مسئلہ، جلد بہتری کی طرف معاملات جا سکتے ہیں اگر نواز شریف صاحب اس سارے معاملے میں اپنی ان پٹ ڈالتے ہیں، میدان میں آتے ہیں نواز شریف صاحب۔ اچھا جی، اب جو معاملہ ہے افغان شہریوں کا، وہ بھی میں نے پتہ نہیں آغاز میں اس کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ جو حکومت نے ڈیڈ لائن دی تھی پرسوں ختم ہو گئی، اور کل سے پھر کہا گیا کہ اعلان کیا گیا کہ 1 اپریل سے تک مہلت تھی، 31 تک مہلت تھی، 1 اپریل سے غیر قانونی جو پناہ گزین ہے افغانی وہ پاکستان سے نکل جائیں۔ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ جی غیر قانونی جو ہے وہ غیر ملکی وہ پاکستان سے چلے جائیں، تو اس میں ظاہر ہے اصل تو ٹارگٹ افغانی ہے نا، باقی تو اتنے غیر قانونی پاکستان میں نہیں ہیں جو کوئی اتنا بہت زیادہ پرابلم کرے۔ تو بہرحال اب اس میں اب اعلان کیا گیا ہے کہ جی اب حکومت تاریخ گزر چکی ہے، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اب حکومت ایکشن لے گی، کارروائی کرے گی ان کو بھیجنے کے لیے واپس۔ لیکن افغانستان کی جو مہاجرین کی وزارت ہے، مولوی عبدالکبیر، انہوں نے پاکستان کو اپیل کی ہے، درخواست کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ جی جو ملک بدری روکیں اور افغانوں کو رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کی اجازت دیں، یعنی بھی مزید مہلت دیں۔ یہی موقف خیبر پختونخوا کے حکام نے اختیار کیا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 10 اپریل تک ملتوی کی جائے افغانیوں کی ملک بدری، یعنی پکڑ کر ان کو نہ بھیجا جائے بلکہ تھوڑا سا ٹائم دیا جائے ان کو۔ یہ تو ہو گئے معاملات سیاست اور افغانستان کے معاملات، سندھ بلوچستان افغانستان کی۔ ایک دلچسپ چیز میرے سامنے ہے، تو جی سیف خان آفریدی ہیں، وکیل ہیں، اور ان کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہوں نے کافی ساری باتیں کل عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اعظم خان سواتی کی اور دیگر کی، اس پر انہوں نے کافی ساری چیزیں کی ہیں، لیکن ایک چیز مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ بریکنگ نیوز انہوں نے لکھا ہے ٹویٹر پر، اور آگے لکھتے ہیں کہ عمران خان نے آج 10ویں بار شیخ وقاص اکرم کو پشاور چھوڑنے اور اسلام آباد میں سیکریٹری اطلاعات کی ڈیوٹی ایمانداری سے کرنے کے احکامات جاری کیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار خان صاحب کے احکامات کو یہ شخص مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب اس کا جو باقی ان کے جتنے بھی ٹویٹس ہیں نا، وہ اعظم سواتی کی عمران خان سے ملاقات، سواتی چھا گیا، سواتی نے بازی پلٹ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے اعظم خان سواتی کے ذریعے عمران خان نے شیخ وقاص اکرم کو کہا کہ جی اسلام آباد میں جاؤ، مرکز کے آپ سیکریٹری انفارمیشن ہو، کے پی کے نہیں ہو، خیبر پختونخوا میں کیوں بیٹھو، یہاں سے جاؤ وہاں جا کر بیٹھو۔ اور ظاہر ہے شیخ وقاص اکرم صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کی دیگر جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، وہ گرفتاریوں سے، مقدموں سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے پشاور میں، وہاں ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں ان کے جن کے معاملات علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بالکل سیٹ ہیں، تو وہ وہاں جا کر پناہ لے کر بیٹھ گئے، اور جن کے سیٹ نہیں ہیں وہ پھر ادھر ادھر دربدر ہو رہے ہیں۔ تو اب عمران خان نے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سیکریٹری انفارمیشن کو پشاور بدر کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ 10ویں بار عمل ہوتا ہے یا نہیں پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔